نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، آپ سب کو علم ہے اللہ کی توفیق سے کتاب الاذان کا سبق جاری و ساری ہے. آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اذان کے احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے، ہم سب اس کے بارے میں جانتے تو ہیں، اس کے بارے میں علم بھی ہے، لیکن اس کی فضیلت کتنی ہے اس کے بارے میں الا ماشاءاللہ کسی کو پتا ہو. ہم روز اذان سنتے ہیں 5 وقت کی، اور الا ماشاءاللہ جیسے کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اذان کا مکمل جواب دیتے ہیں. بہت سے لوگ باتیں کر کے گزار دیتے ہیں یا اپنے کاموں میں مشغول اذان گزار دیتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص اذان سن کر اذان کا جواب دیتا ہے، جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی وہ جواب وہ دیتا ہے، تو اذان مکمل ہو جانے کے بعد وہ 1 مرتبہ مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے. 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں فرمایا، پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 384 نمبر حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص اذان سن کر مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے اور اس کو درود شریف پڑھنے کا اتنا ثواب ملتا ہے کہ 1 مرتبہ صرف درود شریف پڑھے گا اس کو 10 رحمتیں ملتی ہیں، یعنی کہ 10 گنا رحمتیں. تو آپ دیکھ لیں، جب اس کے اوپر رحمت اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہے، اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ پہلے مجھ پر درود بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد وسیلے کی دعا کرتا ہے. اب وسیلہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی ہستی بنا کر بھیجا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. تو لیکن یہ کس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے لیے وسیلے کی دعا کرتے ہو تو قیامت والے دن میں تمہارا سفارشی بن جاؤں. اب مثال کے طور پہ اگر چھوٹا سا ایک مثال دی جائے، ہم جب اپنے بچوں کو پیپر دینے کے لیے اسکول بھیجتے ہیں یا بورڈ کے آفس بھیجتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے کوئی جاننے والا نکل آئے تو اس کو کہہ کے اس کی سفارش دلوا کے اس کا پیپر اچھا کروا دیں گے یا اس کے نمبر زیادہ لگوا دیں گے. ہم کرتے ہیں اکثر، بعض لوگ کافی زیادہ لوگ کرتے ہیں. تو ایک سفارش وہ ہے، وہاں بھی امتحان ہو رہا ہے، لیکن جو امتحان اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا وہاں پہ اگر ہمیں سفارش مل گئی تو ہمارا بیڑا پار، بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. نہ کسی قسم کی ٹینشن، نہ حساب کتاب لیا جائے گا، کیونکہ وہ حساب بہت مشکل، ایک تو دنیا کا حساب اور ایک وہ حساب بہت مشکل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دوسری حدیث میں مکمل دعا جو دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2471 میں 41 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کون سی ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اے اللہ
اے وہ رب اس نماز، اس اذان کے کلمات کے رب اور نماز کے قائم ہونے کے رب۔ پھر آگے جو دعا ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کر لیں، وسیلۃ الفضیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کر لیں، اپنے جو مقام محمود جس کا آپ نے وعدہ کیا، ایک ان کو قریب کر لے، دوسرا ان کو فضیلت دے دے۔ وَبَعَثْ مقام محمود الَّذِي وَعَدتَّ، ان کے مقام محمود پر پہنچا جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا۔ اور جو آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ دعا کے بھی الفاظ بنتے ہیں کہ آگے یہ دعا ہے کہ اگر اس طرح یہ دعا میری مکمل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے تو کیا ہے، تو اس دن میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بہترین قسم کی دعا ہے، لیکن ہم صرف اور صرف ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہم اتنی بڑی فضیلت سے رہ جاتے ہیں۔ کتنی کو دیر لگتی ہے، پہلے بھی میں نے یہ بات کئی مرتبہ کہی ہے کہ کتنی کو دیر لگتی ہے اذان کا جواب دینے میں۔ اذان دی جا رہی ہے، 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں اذان کا جواب دیا جائے، بعد میں 2 منٹ کی دعا ہے، دعا کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو اللہ تعالیٰ قبول کرو۔ تو ہمیں اس طرح کی فضیلت سے محروم نہیں رہنا چاہیے، جتنا ہو سکے ایسی فضیلت کو حاصل کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا گناہ معاف کر دے۔ کیونکہ ہمیں صرف اور صرف کیا چاہیے، دنیا کا سامان سارا کچھ یہاں پہ رہ جانا ہے، جو ہمیں آخرت میں چاہیے وہ ہمارے نیک اعمال ہیں، جو ہمیں آخرت میں چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے، اور آخرت میں جو چاہیے وہ جنت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔